بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کو کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اسلامی ممالک سے آئے ہوئے مسلمانوں سے وداع فرمایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد عمرہ کی نیت سے 3 اور حج کی نیت سے صرف 1 دفعہ یعنی رحلت سے کچھ عرصہ پہلے مکہ کا سفر فرمایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور حج کے لیے نہیں گئے، لیکن جب اعلان حج کی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس سال حج کے لیے مکہ جائیں گے۔ مدینہ کے باشندے اور بادیہ نشین سب مدینہ میں جمع ہوئے تاکہ رسول اللہ کے ساتھ حج ادا کریں۔ 10 ہجری کے ماہ ذیقعدہ کے 4 دن باقی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ روانہ ہوئے۔ حج کے اعلان عام کے بعد مہاجرین اور انصار اور حتیٰ کہ مکہ کے اطراف اور یمن کے عوام مکہ روانہ ہوئے تاکہ اعمال حج کو براہ راست رسول اللہ سے سیکھ لیں اور آپ کے پہلے باضابطہ حج میں آپ کے ساتھ رہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشارے بھی دیے تھے کہ یہ آپ کا آخری حج ہے۔ چنانچہ مسلمان دوہرے اشتیاق کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ 1,20,000 مسلمانوں نے مراسم حج میں شرکت کی۔ 70,000 افراد مدینہ سے حج میں شرکت کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے اور لبیک کہنے والے مدینہ سے مکہ تک متصل ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہونے والے حجاج کے ہمراہ 10 دن کے بعد مکہ پہنچے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جو دعوت اسلام اور خمس و زکوٰۃ اور جزیہ وصول کرنے کے لیے نجران اور یمن گئے تھے، یمن کے 12,000 مسلمانوں کے ساتھ حج بجا لانے کے لیے مکہ پہنچے۔ میقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آداب احرام سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں غسل کیا اور حج کران کے لیے احرام باندھا۔ آپ کا احرام یمن کے بنے ہوئے سوتی کپڑے کے 2 انسلے ٹکڑوں پر مشتمل تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو کفن دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر مسجد شجرہ میں ادا کی اور اس کے بعد اس اونٹ کی کوہان پر ایک نشان لگایا جو آپ قربانی کے لیے اپنے ساتھ مکہ لے جا رہے تھے۔ بعد میں ان مقامات پر مسلمانوں نے کئی مساجد تعمیر کی جہاں رسول اللہ نے نماز ادا کی تھی یا آرام کے لیے ٹھہرے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب ذی طویٰ کے مقام پر ایک رات آرام کیا اور 4 ذی الحج کی شام کو مکہ پہنچے۔ اگلے روز رسول اکرم باب بنی شیبہ سے مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور کعبہ کی طرف چلے گئے اور حجر اسود پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد کعبہ کا طواف کیا۔ پیغمبر اکرم نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور طواف کے آخر میں حجر اسود پر ہاتھ پھیرا اور اس کا بوسہ لیا اور کافی دیر تک گریہ کیا۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کی پشت پر 2 رکعت نماز طواف ادا کی۔ 8 ذی الحج کو غروب آفتاب کے وقت رسول اکرم مسلمانوں کے ساتھ مینا کی طرف روانہ ہوئے اور رات وہیں بسر کی اور 9 ذی الحج کی صبح عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ قافلہ عرفات کے قریب نمرہ کے مقام پر پہنچا اور وہیں رکا اور مسلمانوں نے خیمے نصب کیے اور رسول خدا نے اپنا تاریخی خطبہ یہیں ارشاد فرمایا۔ رسول خدا کا قافلہ اس کے بعد عرفات پہنچا اور وہیں توقف کیا اور غروب آفتاب تک ذکر الہی اور دعا میں مصروف رہا۔ غروب آفتاب کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہوئے اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ عرفات سے مزدلفہ تک راستہ آہستگی سے طے کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشعر الحرام کے مناسب مقام پر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں اور تھوڑا سا آرام کیا۔ صبح کے وقت عبادت اور ذکر پروردگار میں مصروف ہوئے جو موسم حج کے لیے اللہ کے موقدہ احکام میں سے ہے۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کی طرف روانہ ہوئے اور سیدھے بڑے شیطان گئے اور اس کی طرف 7 کنکریاں پھینکی۔ رسول اللہ اس کے بعد قربان گاہ تشریف لے گئے اور اس اونٹ کی قربانی دی جو آپ مدینہ سے ساتھ لائے تھے۔ 30 سے زائد اونٹ حضرت علی علیہ السلام کو دیے کہ اپنی طرف سے قربان کریں اور خود رسول اللہ نے 60 سے زائد اونٹوں کی قربانی دی۔ ان دونوں نے اپنے قربانی کا تھوڑا سا گوشت خود تناول فرمایا اور باقی گوشت بطور صدقہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حارثہ سے اپنے سر مبارک کے بال منڈوائے اور آپ اپنے ذاتی فرائض انجام دینے اور اعمال حج کے بارے میں لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے بعد مکہ تشریف فرما ہوئے اور کعبہ کا طواف کیا
اور نماز ظہر مسجد الحرام میں ادا کی، اور اس کے بعد منا کی طرف روانہ ہوئے اور تیسرے دن تک ایام تشریق کے دوران وہیں قیام کیا اور رمی جمرہ کے بعد منا سے خارج ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد حج تمتمہ کے احکام مسلمانوں کو سکھا دیے، جبکہ اس وقت تک مسلمان احکام حج میں صرف حج افراد اور حج قران سے واقف تھے اور ایام حج میں عمرہ کو ناجائز سمجھتے تھے۔ اسی بنا پر بعض مسلمانوں نے اس حکم کو بمشکل قبول کیا۔ 13 ذی الحج 10 ہجری کو اعمال و مراسم حج مکمل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے منا سے مکہ تشریف لے آئے اور بطحا کے مقام پر خیمہ لگایا، اور مسلمانوں کو مناسک و اعمال حج بجا لانے کے بعد اپنے گھر بار اور وطن کی طرف واپسی میں جلدی کرنے کا حکم دیا، اور خود بھی 14 ذی الحج کو فجر سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر حج 28 سے 30 دن کا تھا۔ 18 ذی الحج کو جوفہ کے قریب غدیر خم کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہاں پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ غدیر کہا جاتا ہے۔ خطبہ غدیر کو ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں تفصیل سے بیان کریں گے۔